بند دروازے کے پیچھے رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اور کمرے کی زرد روشنی میں نیہا کا چہرہ کسی ارد جلے شمع کی مانند دکھ رہا تھا۔ پرکشش مگر تھکا ہوا، حسین مگر اداس شوہر علی بیڈ کے کونے میں کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ نیہا خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ چاندنی اس کی سفید ٹائٹ ڈریس پر پڑ رہی تھی اور موبائل کی اسکرین پر اس کی انگلیاں تھر تھرا رہی تھیں۔ اس نے میسج بھیجا۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، تمہارے بغیر نیند کہاں آتی ہے۔ یہ ریحان تھا، وہ شخص نہ اس کا شوہر تھا نہ محرم، لیکن اس کی آنکھوں نے نیہا کو کچھ ایسا دکھایا تھا جو علی کی محبت نہ دے سکی۔ توجہ، چاہت اور وہ جملے جو دل کو چیر کر اندر اتر جاتے ہیں۔ نیہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک خوف، ایک خواہش، ایک طرح کی مہک اس کے جسم پر طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی جو وہ کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کچھ لمحے صحیح کی قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، ریحان کا اگلا میسج تھا۔ نیہا نے آنکھیں بند کی اور دل میں ایک لہر اٹھی، خوف، شرم اور لذت کی ملی جلی لہر۔ وہ جانتی تھی کل صبح وہ اس سب پر پچھتائے گی، لیکن ابھی، صرف ابھی، وہ زندہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ نیہا چپ چاپ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ چولہے کی ہلکی آنچ اور اس کے اندر کی آگ میں ایک مواصلت تھی۔ دونوں آہستہ آہستہ سلگ رہے تھے۔ علی ہمیشہ کی طرح موبائل میں مصروف ناشتہ کر رہا تھا۔ رات کو تمہاری آنکھیں لال لگ رہی تھیں، سب ٹھیک ہے؟ علی نے سرسری سا سوال کیا۔ نیہا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ ہاں، بس نیند کم آئی تھی۔ اصل میں وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ ریحان کی آواز، اس کی باتیں اور وہ ویڈیو کال، سب ذہن میں چل رہا تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں وہ بھوک تھی جو عورت کو مکمل عورت بنا دیتی ہے، ایسی بھوک جو صرف جسم کی نہیں بلکہ جذبوں کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ اس رات پہلی بار نیہا نے اپنے دوپٹے کو اتار کر ریحان کے لیے کیمرے کے سامنے رکھ دیا۔ ریحان کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ کاش میں ابھی تمہیں چھو سکتا۔ ریحان کی آواز میں وہ کرب تھا جو خواہش کو جنون بنا دیتا ہے۔ نیہا نے دھڑکتے دل سے اپنی انگلیاں کال پر چلی تصویر پر پھیری۔ ایک لمس ہوا جو حقیقت نہیں تھا مگر خوف سے زیادہ سچا لگا۔ دوپہر کے وقت علی آفس چلا گیا اور نیہا کا موبائل بجا۔ ریحان کا میسج تھا، آج تمہیں دیکھے بغیر دل نہیں مانے گا، میرے فلیٹ پر آؤ۔ نیہا نے موبائل کی اسکرین کو تکتے ہوئے سوچا، یہ کیسا راستہ ہے؟ مگر پھر اس نے اپنی لپسٹک نکالی، رنگ وہی لگایا جو ریحان کو پسند تھا۔ لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، شرم کی نہیں، طاقت کی۔ ریحان کے فلیٹ کا دروازہ نیہا کے ہاتھ کی لرزش سے کھلا۔ وہ آئی تھی، تنہا، ہوش میں، مگر خود سے جدا۔ ریحان دروازے پر موجود تھا، اس کی آنکھوں میں وہی تپش، وہی طلب۔ اس نے نیہا کو ایک پل کے سر سے پاؤں تک دیکھا، مگر بنا کچھ کہے بس ایک قدم پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے دونوں کو گھیرا۔ ریحان نے دروازہ بند کیا اور نیہا کی طرف دیکھا۔ پہلی بار ہو نا؟ نیہا نے نظریں جھکا لیں، مگر چہرے پر شرمندگی کی نہیں تھی، صرف اضطراب تھا۔ ریحان نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے ہٹایا۔ کسی نے تمہیں کبھی ایسا چھوا ہے؟ اس کے لہجے میں کوئی لذت نہیں تھی، صرف تڑپ تھی۔ نیہا نے پلکیں بند کر لیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ریحان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا، آہستہ آہستہ انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ پھر ایک لمبی خاموشی، اور پھر وہ لمحہ جب ریحان نے نیہا کے ماتھے پر ہونٹ رکھے، اور نہ کوئی جلدی تھی نہ ہوس، بس ایک مکمل لمس۔ وہ لمس جو نیہا نے برسوں میں نہیں پایا تھا۔ نیہا نے اپنی پلکیں اٹھائیں، ریحان کے سینے پر رکھا اور آنکھوں سے وہ آنسو بہنے لگے۔
جو شاید وہ سالوں سے روک رہی تھی۔ ریحان نے بس اتنا کہا، تم میری کمزوری نہیں، میرا اختیار ہو، جو چاہو وہی ہوگا۔ نیہا نے دھیرے سے سر ہلایا اور پھر بت، سانسوں کی اہم آہنگی، سب کچھ ایک نئی حد کو چھو گیا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر نیہا کی آنکھیں بند تھیں۔ ریحان کے بازو پر سر رکھے وہ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک جھلک تھی، یا شاید وہ تھکن تھی، جسم کی بھی روح کی بھی۔ ریحان کا جاگا تو دھیرے سے اس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ تم مکمل ہو اور اب میری ہو۔ مگر نیہا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ لمس تو سچا تھا، مگر اس سچ میں ایک دھوکہ بھی چھپا ہوا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے وعدوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ساتھ۔ گھر واپس آ کر نیہا خاموش تھی۔ علی حسب معمول لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نیہا کو دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین پر نظریں جما لیں۔ کہاں گئی تھی؟ ماہین کے ہاں۔ ٹھیک ہے، چائے بنا دینا، سر میں درد ہے۔ نیہا کا دل اندر سے رو پڑا۔ ریحان کی باتیں، لمس، چاہت، اور علی کی بے نیازی، غفلت، لا تعلقی، یہی تو فرق تھا دونوں میں۔ چائے بناتے ہوئے نیہا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا، کیا میں واپس جا سکتی ہوں اس لمحے سے نکل کر؟ کیا یہ زندگی جھوٹ کے ساتھ جینے لائق ہے؟ نیہا کی زندگی اب ایک عجیب دلدل بن چکی تھی۔ ریحان کے ساتھ گزرے لمحے، لمس، باتیں، سب ذہن میں ایسے ٹھہرے تھے جیسے کوئی نشہ، مگر ہر نشے کی طرح اس کا نشہ بھی اب اترتا جا رہا تھا۔ ریحان اب بدلنے لگا تھا۔ ہر روز کالز، ہر بار تقاضے، تم علی کو چھوڑ دو، میرے ساتھ رہو۔ کیا اب بھی وہ مرد تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہے؟ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی اس نے محبت نہیں کی تھی، بغاوت کی تھی، خود سے، اپنی زندگی سے۔ ایک رات علی اچانک گھر جلدی آ گیا۔ نیہا ریحان سے فون پر بات پر تھی۔ دروازہ آہستہ بند کرتے ہی علی کی آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا، آواز، لہجہ، الفاظ، اور نیہا کی چپ، سب کچھ کہہ گئے۔ علی نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک بار گہرے لہجے میں بولا، بس، اور چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن بعد ریحان نے نیہا سے کہا، اب علی چلا گیا ہے، ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ لیکن نیہا نے ریحان کی طرف دیکھا، ایک ہی نظر سے، جو سب کچھ کھو چکی ہے۔ میں نے تمہیں چاہا تھا، لیکن تم نے مجھے صرف حاصل کیا ہے۔ علی نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، اور تم نے کبھی مجھے روکا ہی نہیں۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، لیکن نیہا نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں کسی کی نہیں رہی، نہ تمہاری، نہ اس کی، نہ اپنی۔ ریحان خاموش کھڑا رہا، اور نیہا چپ چاپ چلی گئی۔